अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं तमाम दोस्त? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सारे देखने वाले ठीक होंगे। तो दोस्तों, जितने भी एंकर हैं आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पे हैं या टीवी न्यूज़ चैनल पर, जितने भी एंकर हैं उनका मकसद सिर्फ एक ही है, उनकी जितनी भी बातों का आप निचोड़ निकाल लें, उनकी सिर्फ और सिर्फ उनकी बातों से नफ़रत फैलती है। वो नफ़रत फैलाते हैं ज़माने में, नफ़रत फैलाते हैं माशरे में। दो बंदे बिठा लिए उन्होंने टीवी पर, उनकी आपस में नोक झोंक करवा रहे हैं, पता भी है ये मुखालफिन है, फिर उनको सामने बिठाकर उनके साथ चेज़ा करते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कर देते हैं उनको। वो होते उसी एंकर की वजह से होते हैं, मुखालफ होते हैं वो वहाँ के प्रोग्राम में, लेकिन फिर वो बाद में मुखालफत रखते हैं, बाद में बात कत्ल गारत तक भी चली जाती है और एक दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं, जानी और माली नुकसान भी पहुँचाते हैं। तो अगर एंकर साहिबान से पूछा जाए, एंकर साहिबान का जवाब ये होता है कि जी वो अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम के जवाब दें, हम तो उनसे जवाब मांगते हैं। आप कौन होते हैं जवाब मांगने वाले? और आपको अवाम आपको तस्लीम नहीं करती। जो ऐसे बेगैरत और जलील एंकर बैठे होते हैं टीवी पर, अवाम ऐसे एंकरों को नहीं मानती। सबसे पहले तो जो फीमेल एंकर्स हैं उनके सरों पे दुपट्टा नहीं होता, और अगर इनसे कोई बंदा सवाल कर ले कि आपने सर पे दुपट्टा नहीं रखा या आपका इस्लामी लिबास नहीं है, तो फिर इनकी बकवास आगे से होती है कि हमारा जिस्म है, हमारी मर्ज़ी है, हम अपनी मर्ज़ी करेंगे। आपकी मर्ज़ी यहाँ नहीं चलेगी, आपकी मर्ज़ी आपकी हद तक चलेगी, आप अपनी हद तक। आप अपने घर में, अपने कमरे में, अपने इलाके में जैसे मर्ज़ी रहें, आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जब आप आके अवाम के सामने बैठेंगी, अवाम को समझाएंगी या अवाम के बारे में कोई बात करेंगी, फिर आपका ये हक होगा, फिर आपका ना आपका जिस्म रहेगा ना आपकी मर्ज़ी रहेगी। फिर आप अवाम को मोटिवेट कर रही हैं, अवाम को आप समझा रही हैं, आप अवामी बात कर रही हैं। फिर आप कौन होती हैं कि आप अवामी नुमाइंदों से सवालात करें? अवाम, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुल्क है हमारा। इस मुल्क में इस्लामी लिबास जो पहनेगा, जो इस्लामी लिबास पहन के बैठेगा न्यूज़ चैनल पे, वही हमारे नज़रों में बेहतर है, वही हमारे लिए वही हमारी नुमाइंदगी करेगा, वही हमारे नुमाइंदों से सवालात करेगा। ये नहीं कि आप खुले बाल हैं, आपके जिस्म के तंग कपड़े पहन के आप जिस्म की नुमाइश करके आप चैनल पे आके बैठ जाएं और आप लोगों को मशवरे दे रही हैं, लोगों सवालात कर रही हैं लोगों से, और फिर अगर आपसे कोई सवाल कर ले कि आपका लिबास इस्लामी क्यों नहीं है, आप आगे से बताती हैं कि जी हमारा लिबास हमारी मर्ज़ी है, हमारा जिस्म है, हमारी मर्ज़ी, हम जो मर्ज़ी करें। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी नहीं चल सकती, आपकी मर्ज़ी यहाँ पे कोई भी बंदा बर्दाश्त नहीं करना चाहता। आप अपनी मर्ज़ी करनी है, फिर घर में रहें। आप यहाँ पे आप आवाम के सामने बैठिए, 22 करोड़ आवाम आपको देख रही हैं, आप आवाम को गलत रास्ते पे चला रही हैं, आप आवाम को गलत चीज़ें दिखा रही हैं, आप आवाम को गलती गुनाहों की तरफ लेके जा रही हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की आवाम के सामने अगर बैठना है तो अपने लिबास को इस्लामी बनाएं और इस्लामी तौर पे आके आप टीवी चैनल पे बैठें। और अवाम से ऐसी अपील है, और ऐसी हमारी आवाम है, ऐसी सोच आवाम की है कि वो जाके ऐसे न्यूज़ चैनल के एंकर्स को देखती हैं, ऐसी फीमेल एंकर्स को देखते हैं लोग, और ऐसे एंकर्स को देखते हैं जो मेल एंकर्स हैं वो नफ़रत फैला रहे हैं। वो लोगों पे से जाके बिला वजह ही लोगों से जाके इंटरव्यूज़ लेते हैं, बिला वजह ही जाके दिखा रहे होते हैं जी ये बंदा रिश्वत लेता पकड़ा गया, और उसके बच्चे नहीं हैं। अगर किसी बंदे का देखें, खुदा ताला का फरमान है कि किसी के, नबी पाक सल्लम का फरमान है कि किसी के ऐबों पर पर्दा डालो। अगर आप नबी पाक सल्लम की बात नहीं मानते तो आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ना नुमाइंदे हो सकते हैं, ना यहाँ के शहरी हो सकते हैं, ना आप इस पे अमल कर रहे हैं कि आप नबी पाक सल्लम के उम्मती हैं। अगर आप किसी के ऐब पर पर्दा नहीं डाल सकते तो फिर आप मुसलमान नहीं हैं, ना आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी कर सकते हैं। आप बता रहे हैं लोगों को सामने कैमरे का करके, ये देखें जी फ़लाँ बंदा रिश्वत लेता पकड़ा गया है, फ़लाँ बंदा लोगों का हक खाता पकड़ा गया। अगर आप में हिम्मत है तो अदालतों में जाके उनको सज़ा दिलवाएं। ये नहीं कि कैमरा घुमा के उस पर मुँह पे मारा और उसको बता दिया बंदे को कि ये जी देखे ये बंदा जी है रिश्वत ले रहा था, ये बंदा लोगों का हक खा रहा था। ये सरासर गलत है, मैं भी मानता हूँ ये गलत है, लोगों का हक खाना, ये रिश्वत लेना सरासर गलत है ये। लेकिन आपको किसने हक दिया? आप क्यों लोगों के चेहरे सामने लेके आते हैं कैमरों को? यार जो बंदा रिश्वत लेता पकड़ा गया है, अगर उससे गलती हो गई है तो उसकी इस्लाह करें। अगर आप में इतनी हिम्मत है,
اگر آپ میں اتنا پانی ہے تو آپ عدالتوں میں جا کے ان کے خلاف آپ اپیلیں کریں، ان کے خلاف آپ کیس کریں عدالتوں میں کہ اس بندے کو فارغ کریں، یا اپنا عہدے کا نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن آپ اس کے چہرے دکھا رہے ہیں ٹیلی ویژن پر، کروڑوں لوگوں کو آپ دکھا رہے ہیں، اس بندے کو بےعزت کر رہے ہیں، یہ آپ اس بندے کے ابو پہ پردہ ڈال رہے ہیں، یہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اس کے بچے جب دیکھیں گے کہ میرے باپ کی یہ حالت دکھا رہی ہے، اس کے بچے کیا سوچیں گے؟ اس کے بچے ذہن میں کیا سوچیں گے؟ اوپر سے کہا جاتا ہے کہ اچھی بات ہے، آپ کے بچے دیکھیں گے، وہ سبق سیکھیں گے، ہمارے باپ، پتہ تو چلے کہ ہمارا باپ کہاں سے کما کے لاتا ہے۔ آپ کو یہ حق نہیں ہے، آپ کو کسی بندے نے یہ حق نہیں دیا۔ سوشل میڈیا سراسر یہ غلطی ہے، سوشل میڈیا سراسر سارا ہی فیک ہے۔ جب سے اس معاشرے میں میڈیا آیا ہے، میڈیا نے لوگوں کو ذلیل کیا، نفرت پھیلانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ میڈیا نے زندگی پہلے بھی گزار رہے تھے، زندگی اب بھی گزر رہی ہے۔ دوسرے ملکوں کے میڈیا نہیں، دوسروں ملکوں کے نیوز چینل نہیں چل رہے، وہاں پہ لوگ کیوں نہیں ایسی بات کر رہے؟ آپ کوئی بھی نیوز چینل کھول لیں، وہاں پہ کوئی نہ کوئی نفرت کی بات لازمی ہوگی، یا تو کوئی بندے دو مخالف ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہوں گے، یا پھر کسی کی عزت پہ کیچڑا چالا جا رہا ہے۔ اگر کسی بندے سے غلطی ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ غلط کام کرتا پکڑا جاتا ہے، تو آپ کو کس نے آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ وہاں پہ جا کے ان بندوں کے چہرے دکھائیں، لوگوں میں ذلیل کریں ان کو؟ آپ میں اگر ہمت ہے، اگر آپ میں پانی ہے، تو آپ عدالتوں میں جا کے ان پہ کیس کر کے ان کو بند کروائیں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر متعلقہ اداروں کو بتائیں کہ یہ بندہ غلط کر رہا ہے۔ آپ کیمرہ لے کے جا کے کسی بھی بندے کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ پولیس والوں کو ذلیل کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں فلاں بندہ پولیس والا رشوت لے رہا ہے، رشوت لے کے پکڑا گیا، اس بندے کو دکھایا جاتا ہے۔ جب اس کے بچے دیکھیں گے اس بندے کے، وہ کیا سوچیں گے اپنے باپ کے بارے میں؟ وہ اپنے دل میں نفرت رکھیں گے اپنے باپ کے لیے۔ آپ اولاد کو باپ سے الگ کر رہے ہیں۔ اگر اس بندے سے غلطی ہوئی ہے تو قصور اسی کا ہے، اسی کو سزا دے۔ یہ نہیں آپ دکھا رہے ہیں ایک پولیس والے کو رشوت لیتے دکھا دیا ہے آپ نے، اب اس کی جو اولاد ہے، جس سکول میں پڑھتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، ان کی اولاد کا کیا قصور ہے کہ کوئی باہر کے بندے ان کو باتیں سنائے کہ تمہارا باپ تو رشوت لیتا پکڑا گیا تھا، تمہارا باپ تو دوسروں کا حق کھاتا پکڑا گیا ہے۔ ان کی اولاد کا یا ان کی بیوی کا، ان کے ماں باپ کا کیا قصور ہے کہ لوگ ان کو باتیں سنا کہ آپ کا بیٹا تو رشوت لیتا پکڑا گیا؟ آپ یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں نیکی کی، آپ یہ لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا میڈیا ہے۔ میڈیا عزت کمانا چاہتے ہو تو لوگوں کو عزت دینا سیکھو، یہ نہیں کہ کہیں بھی کیمرہ لے کے گھس جاؤ، لوگوں کو دکھائیں، ان کو ذلیل کرے۔ جو بندہ غلطی کرتا ہے سزا اسی کو ملنی چاہیے۔ اگر کوئی پولیس والا، اگر کوئی بھی بندہ رشوت لیتا ہے، اس کا چہرہ آپ کو اگر کوئی بندہ ایسی حرکت کرے گا، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے، غرق کرے۔ کسی بھی بندے کا آپ کو ہمت نہیں ہے کہ آپ کے یہ حق ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہی کوئی قانون میں بھی ہے تو اس کی تردید کرتا ہوں میں کہ ایسے بندوں کو جو اینکر کیمرہ لے کے گھس جاتے ہیں، سب سے پہلے تو ان کو قید کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ان کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے کہ آپ کیوں لوگوں کی شکلیں ایکسپوز کرتے ہیں سامنے کیمرے کے۔ اگر کوئی بندہ رشوت لیتا پکڑا جاتا ہے تو صرف اسی کو سزا ملنی چاہیے، اور عدالتوں کے تھرو ملنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی بھی بندے کی، کسی بھی ادارے کی عزت اچھالے۔ پولیس والا رشوت لیتا پکڑا جاتا ہے نا، تو آپ اس کی بیان لیں، اس کے ثبوت لیں، اس کے اعلیٰ افسر کے پاس جائیں، اس سے جو بڑا افسر ہے جس کے وہ متحد کام کر رہے ہیں، اس افسر کے پاس جائیں کہ بھائی آپ کا بندہ ہے، یہ دیکھیں یہ غلطیاں کر رہا ہے، اس کو آپ عہدے سے ہٹائیں یا سائیڈ کریں۔ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دکھانا شروع کر دیں۔ لوگوں کا پھر تو یہی غلط بات جائے گا، لوگوں کے ذہنوں میں تو غلط بات بیٹھ جائے گی نا کہ یہ ادارہ ہی پورا گندہ ہے، بندے ایک کی غلطی ہے، ادارہ پورا گندہ ہے، لوگوں کے ذہن میں یہی آئے گا۔ تو آپ سب سے بڑا جو ناسور ہے معاشرے کا وہ میڈیا ہے۔ میڈیا کے جو چینل اچھا کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اور ترقی دے، لیکن زیادہ تر میں نے یہی دیکھا کہ نفرت پھیلا رہے ہیں۔ جس بندے کی غلطی ہو اسی کو سزا ملنی چاہیے، نہ کہ لوگ ان کے گھر والوں کو باتیں کریں۔ جب آپ ان کی تصویریں سامنے دکھا دیتے ہیں، پھر لوگ ان کے گھر والوں کو باتیں کرتے ہیں، ان کے بچوں کا اسکول جانا حرام کر دیتے ہیں، اسکول کے بچے تانے دیتے ہیں اس کے بچوں کو کہ تمہارا باپ تو رشوت لیتا پکڑا گیا۔ ایسے قانون کو میں نہیں مانتا، ایسے قانون کو میں حق میں نہیں ہوں ایسے قانون کا، کیونکہ ہم امتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم مخلوق ہے خدا تعالیٰ کی جو کہ ناانصافی نہیں کرتا کسی کے ساتھ۔ آپ پھر انسان ہو کے کیڑے ہو کر آپ کیوں کسی کے خلاف بولتے ہیں؟ کیوں کسی کی آپ عزت اچھالتے ہیں؟ میڈیا کے جتنے بھی لوگ ہیں
میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ میڈیا چینل جتنے بھی ہیں، جتنے بھی سوشل میڈیا والے ہیں، کسی بھی بندے کی غلطی کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز نہ کریں۔ اگر ایکسپوز کریں گے تو انشاءاللہ یوم یقوم الحساب آپ کا بھی دن آئے گا۔ اسی دور میں، اسی زمانے میں آپ بھی ذلیل ہوں گے اگر کسی کی غلطی پہ پردہ نہیں ڈالیں گے۔ کوئی ادارہ، کسی ادارے کا کوئی بندہ رشوت لیتا یا کسی کا حق مارتا پکڑا جاتا ہے، ثبوت لے، اس کے اعلیٰ افسر کو دیں، جا کے اس کے خلاف کارروائی کروائیں۔ اگر کارروائی نہیں دی جاتی تو پھر عوام کو اپنے ساتھ ملائیں، پھر بھی آپ اس کو ایکسپوز نہ کریں، پھر عوام کو اپنے ساتھ ملائیں، عوام کو لے کے جائیں ان کے دفاتر میں، وہاں پہ ان کے خلاف کیس کریں۔ اتنی بھی ہماری عدالتیں یا ہمارے ادارے کمزور نہیں ہیں کہ ایک رشوت لینے والے کو اپنے ادارے میں رکھیں یا اپنے محکمے میں رکھیں۔ آپ اسی بندے کو سزا دیں جو بندہ غلطی کرتا ہے۔ یہ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جس بندے کی غلطی ہو اسی کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی افسر رشوت لیتا پکڑا گیا، اس کی شکل آپ سامنے دکھائیں، لوگوں میں ایکسپوز کریں اس کو، پھر اس کے بچوں کا اسکول جانا حرام ہو جائے، ماں باپ کا گھروں میں یا محلے میں نکلنا محال ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ سب کو دین کی طرف آنے کی توفیق دے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، جزاک اللہ خیر۔